آئندہ عام انتخابات کا فاتح کون ہوگا؟ نئی وفاقی حکومت کسی اتحادی جماعت کی محتاج نہیں ہوگی۔ سندھ کے حوالے سے کون فکر مند؟ اس بار وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا۔ صوبہ سندھ میں اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حذیفہ رحمان اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اگست 2023 میں منتخب حکومت کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد نگراں حکومت وجود میں آئی۔ جب سے نگراں حکومت تشکیل دی گئی ہے، اسی روز سے عام انتخابات کو لے کر ہر پاکستانی تذبذب کا شکار تھا۔ مختلف مفروضے زیر گردش تھے کہ عام انتخابات کا بر وقت انعقاد تو ممکن ہی نہیں ہے، البتہ 1.5-2 سال بعد کوئی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاکسار ہمیشہ سے ہی بر وقت عام انتخابات کا حامی رہا ہے۔ نگراں حکومت کے قیام کے ٹھیک 2 ہفتے بعد روزنامہ جنگ کے اس ادارتی صفحے پر مورخہ 28 اگست 2023 کو بر وقت عام انتخابات کے عنوان سے میرا کالم شائع ہوا، جس کا اختتام میں نے کچھ یوں کیا تھا: بہتر ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 16 ستمبر سے قبل عام انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل کر لے، وگرنہ عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کے حوالے سے شاید نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے آگے کھڑے ہوں، اور اگر سپریم کورٹ کے حکم پر 15 فروری یا اس کے آس پاس کی تاریخ دی گئی تو پھر انتخابات کے حوالے سے معاملات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کالم میں 16 ستمبر کا اس لیے لکھا گیا کیونکہ اس تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھانا تھا، اور آج بہرحال ٹھیک 2 ماہ بعد عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہی ہوا ہے۔ اسی طرح مورخہ 4 ستمبر 2023 کو عام انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے کے عنوان سے شائع ہونے والے کالم میں متوقع عام انتخابات کی تاریخ کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا گیا تھا کہ پاکستان کے عام انتخابات کرانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگراں حکومت کے طویل ہونے کے سارے مفروضے دم توڑ چکے ہیں۔ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن قوی امکان ہے کہ 2024 جنوری کے آخری ہفتے سے لے کر فروری کے دوسرے ہفتے کے درمیان عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ عام انتخابات کو لے کر ادارے کی رائے تقسیم تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ نگراں کابینہ کا دورانیہ 1.5 سے 2 سال کیا جائے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی منتخب کردہ نگراں حکومت زبردست کارکردگی دکھائے اور یوں نگراں حکومت کی بہتر کارکردگی کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ لے سکے۔ اس طرح عوام کی اکثریت، جو کہ اس وقت مہنگائی اور بد انتظامی سے نالاں ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کی من پسند نگراں حکومت مہنگائی کو کم کرے گی تو عوام میں اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ رائے رکھنے والوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور PPP کے بھی کچھ وزراء کے خلاف احتساب کی کارروائی کرے، تاکہ عوام میں تحریک انصاف کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا تاثر زائل ہو سکے۔ جب عمران خان اور تحریک انصاف کے درجنوں ممبران کے خلاف نیب کیسز درج ہوں گے اور ساتھ ساتھ 1-2 مسلم لیگ نون اور PPP کے وزراء کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی نظر آئیں گی، تو اس سے عمومی تاثر جائے گا کہ بلا امتیاز احتساب کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عمران خان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 5 سال کے دوران جیسے اپنی ساکھ داؤ پر لگائی ہے، نگراں حکومت کی 2 سالہ مدت سے وہ بحال ہو جائے گی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور ترین شخصیات کی رائے قدرے مختلف تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلہ ساز روز اول سے یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی مسائل کا حل جلد از جلد فوری عام انتخابات میں ہے، اور عام انتخابات کے نتیجے میں بھی ایسی حکومت وارث وجود میں آئے جو کہ اپنی اتحادی جماعت کی بیساکھیوں پر نہ کھڑی ہو، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم جس حکومت سے بات کر رہے ہیں وہ سیاسی حوالے سے مستحکم ہے اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے، اس لیے پاکستان سے ٹھوس بنیادوں پر بات کی جا سکتی ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے فیصلہ سازوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عام انتخابات میں آئینی گنجائش سے ہٹ کر 1 دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے، اس لیے عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جبکہ اس انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک مستحکم اور بیساکھیوں کے بغیر حکومت وجود میں آئے گی۔ یہ وہ کالم تھے جن میں خاکسار نے مستقبل کے سیاسی منظر نامے کو بیان کیا تھا۔ آج عام انتخابات کا فروری 2024 میں انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج بھی مفروضوں کا بازار گرم ضرور ہے، مگر 8 فروری پاکستان میں پولنگ کا دن ہوگا۔ مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کو کابینہ میں شامل کرے گی، لیکن مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کسی اتحادی جماعت کی محتاج نہیں ہوگی۔ سندھ کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق سندھ کی قومی اداروں کو بہت فکر ہے اور پیپلز پارٹی کے کسی نااہل وزیر اعلیٰ کے حوالے سے نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون، GDA، JUIF، آزاد اور MQM کے اتحاد پر مشتمل اچھی شہرت کا حامل وزیر اعلیٰ سندھ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ عام انتخابات کے انعقاد کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کی اولین ترجیح پاکستان کو 2017 کے ٹریک پر واپس لانا ہے، اور اس مرتبہ پاکستان میں صرف پنجاب نہیں ہے بلکہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔